اس کے حوالہ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آپ کو عمل پیرا بننے کی توفیق بخشے۔ دوستو بھائیوں، اللہ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اسی حضرت انسان کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے اس حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ذی احترام ذی مکرم بنایا۔ اس حدیث پاک سے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن حرم کعبہ کی صحن میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تجھے اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے بنا دیا، جس طرف اللہ نے سب دلوں کو جھکا دیا، تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اے کعبہ اللہ سن لے، ایک حضرت انسان جو اللہ کا ولی تو نہیں، اس میں عام جو انسان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ اس کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس کی شان، اس کا مرتبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو اس قدر نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اس انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی انسان کی اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں اٹھائی، اسی انسان کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو ہے اس کا بیان فرمایا۔ میرے دوستو بھائیوں، اس حضرت انسان کو اللہ نے اپنی جو صورت ہے اس میں پیدا فرمایا۔ یہ ساری جو اللہ خالق کائنات نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں عطا فرمائی۔ یہ نعمتیں اللہ خالق کائنات نے جو عطا فرمائی ہیں، یہ اس لیے نہیں فرمائی کہ اس شخص کو، اس میرے بندے کو یہ جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ صحیح مشکات کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر ایک جو ہے وہ حدیث پاک نقل کی گئی اشارے کے اندر، اشاریے کے اندر نقل کی گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ مر رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اب اس نے ایک آخری اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہتا ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اب یہ آخری خواہش تھی، اور وہ جو گھر والے تھے، ظاہری سی بات ہے آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں شہد کھاؤں، ماکھی شہد جو ہے یہ میں کھانا چاہ رہا ہوں۔ اب ان کے گھر والوں نے کہیں سے تلاش کیا، تھوڑا سا ملا، اور اس بندے کو پیش کیا گیا کہ یہ نے بھی اپنی آخری خواہش پوری کر لی۔ اب جس وقت وہ کھانے لگا تو وہ جو پیالہ تھا، وہ جو اس کے ہاتھ میں برتن تھا، وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور وہ کھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو روح نفسی جو ہے وہ اسی سے پرواز کر گئی۔ اب دوسری طرف ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کا بھی آخری وقت ہے۔ اب اس نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے اب مچھلی ڈھونڈنا شروع کی، ایک تالاب تھا اس کے اندر مچھلی نہیں تھی۔ محدثین کرام نے اس کو واضح طور پہ فرمایا کہ اس پانی کے اندر مچھلی نہیں تھی، لیکن اس شخص کے لیے اللہ نے وہاں پر مچھلی کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر کیا کیا؟ مچھلی کو پیدا کر دیا۔ اب اس مچھلی کو پکڑا گیا، بنا کے اس بندے کو دیا گیا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا
اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد جو ہے وہ جناب مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سارا ماجرا دیکھا جا رہا ہے، عرض کرنے لگے مولا تیری شان ہے، تو جانے تیری حکمت کو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف ہے تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے مصطفیٰ کا غلام ہے، تیرے مصطفیٰ کا امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اجزا و انکساری کرنے والا ہے، اور مولا تو نے اسے ایک بوند شہد کی جو ہے اس سے محروم کر دیا، مالک تو نے وہ ایک بوند کھانے نہیں دی، اور وہ حکم بھی اللہ نے جبریل کو عطا فرمایا تھا کہ جبریل یہ شہد کی بوند نہ کھانے پائے، پر کو مارو یہ برتن گر جائے۔ اب وہ برتن گر گیا، کھانے سے محروم ہو گیا، اور عرض جب کی اور دوسری طرف کہا کہ مولا تیری شان بے نیاز ہے، تو تیری شان قدرت کو تو ہی جانے، تجھ سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا۔ مولا دوسری طرف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محروم شخص، اسے تو نے پیٹ بھر کے مچھلی کھلا دی، پلا دی، مولا یہ کیا سلسلہ ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل سن لے، اگر تو نے یہ سوال کیا ہے تو تجھے میں بتا دیتا ہوں، تجھے اس بات کی حکمت جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں۔ اے جبریل یہ جو شخص تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، یہ بڑا نیک تھا، لیکن اس کے اعمال کے اندر کچھ گناہ تھے، اس کے اعمال کے اندر کچھ برائیاں باقی تھیں، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پاک اور صاف ہو کے میری بارگاہ میں حاضر ہو، یہ پاک اور صاف ہو کے میری بارگاہ میں پیش ہو۔ اب وہ بندہ جو ہے جب شہد سے محروم ہوا تو اس نے میرا شکر ادا کیا، اس شکر ادا کرنے کے بدلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ پاک اور صاف ہو کے آئے، اے جبریل اب وہ بالکل پاک اور صاف ہو کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس لیے تاکہ میں فرشتوں کو حکم دوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کرے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو دوسری طرف تھا غیر مسلم تھا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کی کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ یہ تھا تو کافر، چونکہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، دنیا کے اندر ہی اس کو دنیا ہی دی جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ تھا تو وہ کافر، تھا تو وہ غیر مسلم، لیکن تھا ایسا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا تھا، اس کے کوئی ایسا کام تھا کہ جس کا بدلہ اسے دینا تھا تو وہ آخری خواہش اس کی پوری کر کے میں نے اسے بھی اس کا بدلہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو یہ ہے رب العالمین کی ذات جو چاہتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اس طرح سے آئے کہ بالکل وہ پاک ہو، صاف ہو، میری بارگاہ میں بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آ جائے۔ میرے دوستو بھائیو اب دیکھیے کہ اللہ خالق کائنات نے پیکج بھی بڑھا دیے، پیکج بھی بڑھا دی، عام دنوں سے ہٹ کے کہا کہ اب رمضان المبارک آ رہے، 1 روپیہ خرچ کرو گے کتنا ثواب دوں گا؟ بولیے، ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ کا ثواب عطا کرے گا میرا رب۔ 1 دفعہ سبحان اللہ کہو گے کتنا ثواب دے گا؟ 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب میرا مالک عطا کرے گا۔ میرے دوستو بھائیو ذرا سماعت کیجئے گا، اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے اللہ خالق کائنات نے رمضان بھی گناہوں سے پاکی کے لیے عطا فرما دیا، زکوٰۃ کا سلسلہ بھی گناہوں سے پاکی کے لیے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اعمال جو ہے، اب اعمال کا جو سلسلہ ہے اللہ خالق کائنات رحمت کی برسات اور رمضان کی جو برسات ہے اس سے پاک فرما دے گا، اور جب ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے مالوں کو زکوٰۃ کے صدقے سے پاک اور صاف کر دے گا۔ میرے دوستو بھائیو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب اس پہ انشاءاللہ گفتگو کا بھی موقع ملا تو تفصیلاً جو ہے اس پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ صاحب نصاب، اور ایک بات یہاں پر ایک کسی شخص نے، دوست نے سوال بھی کیا کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ زکوٰۃ کے لیے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے، شرط یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔
جو آپ کے پاس مال ہے، اضافی جو مال پڑا ہوا ہے، صاحب نصاب جو ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر گیا. رمضان میں تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اس میں اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو فرضیت زکوٰۃ ہے وہ کب ہے؟ جب آپ کا سال مکمل ہو گیا. مثال کے طور پہ آج ہے 28 فروری، آپ کے پاس تھا اتنا مال کہ آپ صاحب نصاب بن گئے. 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کی قیمت ہے، اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، اور اس کو آپ نے اپنے تصرف میں بھی نہیں لے کر آئے. تو وہ جو مال ہے اس کے اوپر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر دوبارہ 28 فروری آ گئی، 2026 آ گیا، اور آپ کے پاس وہ مال ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے. یہ نہیں کہ دے دیتی تو ٹھیک ہے، نہ دیتی تو نہ سے نہیں. زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہ زکوٰۃ ادا کر دی جب، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو مال ہے، میرا جو مال ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے، جو میل کچیل تھا، جو غلاظت تھی، جو نجاست تھی، وہ پاک ہو گیا. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کب اکاؤنٹ میں رکھے تھے، کب گھر میں رکھے تھے، اور کتنا ٹائم اس کو گزر چکا ہے، اور وہ میرے تصرف سے باہر ہے، میں نے اسے استعمال نہیں کیا. تو اب کیا ہو جائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول حکم ہمیں عطا کرتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب دیکھیے میرے دوستو بھائیو، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، تو سب سے پہلے اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، سب سے پہلے محاسبہ کیا. زکوٰۃ والوں کے لیے لشکر تیار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکاری ہے ان کو پکڑ کر لے آؤ، اور ان کا زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے اس کو حکماً یہ بات واضح طور پر جو ہے وہ کروانے کا جو ہے وہ مجاز ٹھہرایا. یہ تو تھی میرے دوستو بھائیو زکوٰۃ کے حوالہ سے سوال تھا، میں نے کہا عرض کیے دیتے ہیں. اور اب یہ ایک اور اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی جو بات ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ہمارے گاؤں کے اندر ایک ادارہ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے. بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس نیت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے کہ مولا تو اس کا بدلہ عطا فرما دے، تو یقین مانیے یہ ایسا قرض ہے جس کو قرض حسنہ قرار دیا گیا ہے. یہ ایسا قرض ہے کہ جو آپ نے اللہ کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، تو اس کا بدلہ بھی کس نے دینا ہے؟ اس رب العالمین نے عطا کرنا ہے. وہ رب العالمین بہترین عطا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین بہترین عطا کرنے والا ہے. اب ایک لمحے کے لیے یقین جانیے سوچے نا، ایک لمحے کے لیے سوچے. یہ نا پچھلے دنوں میں ایک لمحہ تحریر پڑھ رہا تھا، تو میری آنکھوں کے سامنے سے ایک تحریر گزری، میں نے وہ پڑھ کے حیران ہو گیا. یقین جانیے کہ یہ ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، زندگی بسر کرنے والے ہیں. ایک 22ویں گریڈ کا افیسر، 22ویں گریڈ کا افیسر. اب اس نے ساری زندگی، آپ نے جو اس کا سٹیٹس تھا، اس کا جو ایک معیار تھا، اس نے اپنے نام کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام معاملات کو نکلواتا رہا. اس کی اولاد نے بھی یہی سلسلہ رکھا کہ ہمارا باپ افسر ہے، تو لہذا کیوں نہ ہو کہ باپ کا جو نام ایک ہے اس کو استعمال کر کے ہم بھی جو جو کام کروانے ہیں وہ کروائیں، وہ بھی کرواتے رہے. اب باپ نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یا اللہ کی راہ میں وہ اس طریقے کے ساتھ نیک کام کرنے والی اولاد نہ بنایا. صرف اور صرف باپ کو بھی پیسوں کی لگی ہے، اولاد بھی انہی کاموں پہ لگی ہوئی ہے. اب دیکھیے میرے دوستو بھائیو، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی نوکری جاتی رہی. اب غور کرنا ہے ذرا، ریٹائرڈ ہو گیا. اب وہ جو پینشن تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ بھی کن کے پاس چلا گیا؟ اولاد کے سیٹلمنٹ میں چلا گیا، اولاد میں لگا دیا. اب وہ بندہ جو ہے وہ فارغ. اب ہوا کچھ یوں کہ اس کو ایک ایسی بیماری آن پڑی، ایک ایسا مرض لگ گیا کہ جس کو کینسر کہا جاتا ہے. اب اولاد جو ہے وہ نفرت کرنے لگی. وہی باپ جو باپ کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، دینے والا ہے، وہی باپ
دن رات چاہے وہ ٹھیک طریقے سے غلط طریقے سے کما رہا تھا. اب اس باپ نے جب اس طرح کی کنڈیشن کو اولاد نے دیکھا, 2 بیٹے تھے, دونوں نے چھوڑ دیا, کہا کہ ہمیں الگ کر دیا جائے, شادی ہوگی الگ ہو گئے. اب انہوں نے ایک نوکر رکھا کہ یہ ہمارا باپ ہے, اس کی دیکھ بھال تو نے کرنی ہے, تجھے اتنی تنخواہ جو ہے وہ ہم دیتے رہیں گے. اب میرے دوستو بھائیو غور کرنا ہے اچھی طرح سے. بات ہماری اس لیے بات کر رہا ہوں, یا بات کی جائے ہڈ بیتی یا جگ بیتی. یہ جگ بیتی میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ سنانا بھی ضروری ہے چیزیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں, ہم معاشرے میں ہی رہ رہے ہیں, ہمارے معاشرے کا یہ چیزیں حصہ ہے. تو یہ بندہ جو تھا اب وہاں پر پڑا ہوا ہے. میرے دوستو بھائیو اب کیا ہوا کہ اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ کہیں جناب چلا گیا سیر و تفریح کے لیے, دوسرا بیٹا کہیں چلا گیا. اب وہاں سے وہ چلے گئے. اب وہ جو انہوں نے رکھا ہوا تھا بندہ, وہ لینے کے لیے کوئی سامان گیا باہر. اب باہر والا جو گیٹ ہے وہ بند ہو گیا, باہر والا گیٹ بند ہو گیا, اور وہ جو گیا تھا سامان لینے کے لیے اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ کی کرنی, اللہ کی قدرت, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بھی مر گیا. اب اور کسی کے پاس چابی بھی نہیں ہے, اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون ہے اور کون نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ وہ بچے جو تھے وہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد واپس آئے. جب انہوں نے تالے کو کھولا, دروازے کو کھولا, تو اندر جو ہے وہ باپ کی لاش کے چند ایک نشانات پڑے ہوئے تھے. تعفن اٹھ رہا تھا, کمرے سے بدبو آ رہی تھی, وہ مر چکا تھا, اور اس کے کمرے سے اتنی بدبو اور تعفن آ رہا تھا کہ ان بچوں نے خود اٹھانا تو دور کی بات, دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. میرے دوستو بھائیو, اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ 22ویں گریڈ کا شخص جو تھا وہ اس طریقے کے ساتھ, یعنی کہ پنجابی جاندے نے بے سمالا ہی لگا گیا, بے سمالا ہی لگا گیا. اگر آج میرے دوستو بھائیو ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے, کوئی سٹیٹس ہے, کوئی ہمارے پاس اگر کوئی ہے, تو ہم بھی یہ نہ کریں, وقت کے فرعون نہ بن جائیں, وقت کے جناب یزید نہ بن جائیں. چونکہ جو بھی ظلم کرنے والا ہے وہ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور آیا کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرے دوستو بھائیو, اب دیکھیے کہ جب اللہ کی راہ میں بندہ چلتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ہے, ایک نوجوان گزرا, نکلا, ایک اس نے عورت کو دیکھا, اس کے پیچھے چل پڑا. اب اس کو دل لے بیٹھا. اب وہ جو ہے گزرنے لگا, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یعنی کہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں, 2 جنتیں, 2 جنتیں ہیں. اللہ نے یہ فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا. اور ڈرنا یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈر گیا رشوت بھی لے گئے, جتھے دا لگا اتھے دا بھی لائی گئے. جو کام ہم کر سکتے ہیں, جتنی ہماری طاقت استطاعت ہے اس کے مطابق اگر ہم کرتے رہیں, اور ساتھ میں کہیں کہ نہیں اللہ تو ڈرنے ہیں, نال چوری بھی کر لی, چغلی غیبت بھی کر لی, ہر ایک گناہ جو ہے وہ ہم کرتے رہے, تو پھر یہ ڈرنا نہیں ہے میرے دوستوں بھائیوں, یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے, کہ رب العالمین کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. میرے دوستوں بھائیوں, رب العالمین بندے کو وقت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے کہ اب بھی آ جا, اب بھی آ جا, اب بھی آ جا, اب بھی آ جا. کئی بندوں سے یقین جانیے یہ لفظ سننے کو بھی ملتے ہیں کہ اے جناب میری حاج کر کے آئے تھے اگے نال بھی جانتا رہا, اے میری فلاں کام کر کے آئے تھے اگے نال بھی جانتا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج میں کوئی فرق ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے. فرق کس میں ہے؟ اے جڑا دل ہے نا, اس وچ ہی فرق ہے. اسی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو صاف کر لیں گے تو رمضان المبارک کا یقین جانیے مزہ بھی پھر ہی آنا ہے. یہ برتن صاف ہو جائے گا تب ہی یہ سارا سلسلہ جو ہے جاگ پھر ہی لگنی ہے. صاف ستھرا برتن ہو تب ہی اللہ خالق کی کائنات نے اس پہ رحمتوں کا نزول فرمانا ہے. اگر ہم توبہ ہی نہ کریں, رب کی بارگاہ میں ہی نہ آئے, چلو ہون تے ربو میں تے تسی سارے شیطان دا مقابلہ کیتا ہویا ہے, ایویں ہی ہے نا, شیطان دی شیطان. حدیث بالکل واضح ہے نا,
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان المبارک آتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو اللہ 29 یا 30 دنوں کے لیے شیطان کو کیا کرتا ہے؟ قید کر لیتا ہے۔ تب بھی اگر میں یا آپ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دا رولا نہیں، رولا ہے جڑا اندر بیٹھو ہے نہیں، رولا اسی کا ہے۔ پھر اس کو ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے ضرورت۔ اب یہ بھی نا حدیث پاک میں آتا ہے، غور کیجئے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جسم ہے، اس جسم میں ایک ایسا خون کا، ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جو جناب سب سے بہترین بھی ہے اور سب سے برا بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین کون سا، برا کون سا؟ فرمایا دل۔ فرمایا اچھا کون سا؟ فرمایا دل۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر فرق کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس پہ بھی اگر اس کو ہم نے صاف ستھرا رکھ لیا، اجلا کر لیا، میلا کچیلا، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہ کالا ہو جاتا ہے، جیسے برتن کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ظاہری چیزیں ہیں، وہ تو باہر پڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو تو ہم صاف کر سکتے ہیں، صابن سے، ریگ ماس سے، کسی بھی چیز سے صاف کر سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا اس دل کو اگر ہمارے میل لگ جائے، زنگ لگ جائے، زنگ آلود ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں پر سرف صابن کوئی چیز بھی نہیں نہ پہنچتی، کوئی چیز بھی نہ پہنچے، وہاں پر میرے اللہ کا قرآن پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ کا کیا پہنچ جاتا ہے؟ قرآن پہنچ جایا کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقین جانیے۔ اب میں یہ واضح طور پہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میرے دوستو بھائیو، ہر ایک کام، مثال کے طور پہ ہمیں کسی گندم میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اس میں ہماری بے عزتی نہیں ہوتی۔ ڈنگروں جانوروں کے حوالہ سے کسی چیز کی ضرورت تو پوچھ لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے پوچھ لیتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، یہ مجھے یا آپ کو پتا ہے کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہمیں نماز جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمیں نماز صحیح طرح سے آتی ہے کہ نہیں آتی، ہمیں جناب محترم کلمے آتے ہیں ٹھیک طرح سے یہ نہیں آتے، ہمارا قرآن پاک صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یقین جانیے خدا کی قسم اس چیز کا ہرگز جو ہے نا وہ شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کوشش کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ محنت کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ہمت کر سکتے ہیں۔ جس کو قرآن کا تلفظ بہتر نہیں ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ جس کو جناب محترم یہ معاملات ہیں کہ نماز نہیں آتی، ہر نماز ٹھیک کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے انعام بھی ہے کہ جب بندہ ایسی حالت میں پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر فوت ہو جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس اللہ اسے داخلہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس اللہ رب العزت داخلہ عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے چلا جائے، اللہ رب العزت اس کو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آگے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات۔ آخری پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ اب ایک بات یہ لازمی میں ریکویسٹ کروں گا، ایک تو آپ کو ادارے کے لیے کہا، دوسری ریکویسٹ کہ ہمارے پاس غریب بھی لوگ موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم اچھی طرح سے سحری کریں، افطاری کریں، تو غریب کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اچھی سحری اور افطاری کرے۔ اب جو صاحب ثروت ہے، میں ریکویسٹ کروں گا، جو بھی صاحب ثروت ہے ایک پیکج بنائیے، اپنی جیب کے مطابق بنائیے، یہ ضروری نہیں کہ لاکھ کا، اپنی جیب کے مطابق پیکج بنائیے، چینی کا کلو لیجئے، باقی جو سامان ہے وہ لیجئے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں وہ لیجئے، اور لے کر جناب جتنی استطاعت ہے آپ کے پاس، جتنے وہ آپ پیکٹ بنا سکتے ہیں وہ پیکٹ بنائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ غریب کی عزت کا جنازہ بھی نہیں نکالنا، غریب کی عزت کا جنازہ بھی نہیں نکالنا کہ جناب ادھر جی ہے جی پیکٹ دے رہے ہیں جی، حاجی صاحب، حضرت صاحب، خان صاحب کے نال فوٹو بنا دو، نال ہی جناب پہلے تو تھا نا نیکی کار تے کھوئے چھپا، اور نیکی کار تے جناب فیس بک تے پا، یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ نہ کریں ہرگز، خاموشی کے ساتھ رات کے حصے میں خاموشی سے جائیں، دروازے پہ دستک دیں، سامان رکھیں اور چلے جائیں۔
یہ خدا کی قسم ایسی نیکی ہے کہ جو ہمیں جنت تک ضرور لے کے جائے گی. یہ ایسی نیکی ہے وہ خالصت کہ اس سے خلوص ہی ہے نا کہ جب آپ رکھ کے نکل جائیں گے چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا کون دے کے گیا ہے. تو یقین جانیے کہ جو اس وقت ان کے بچوں کے لبوں سے دعا نکلے گی، جو اس وقت اس بیوہ کے زبان سے لفظ نکلیں گے، آپ کی تقدیر کو بدلنے میں وقت ہی نہیں لگے گا. یہ انشاءاللہ آپ اپنی جگہ پہ اپنا اپنا جو ہے وہ ذمہ لیں، اپنی اپنی جگہ پہ خود اندر ہی اندر یہ ایک جو ہے یہ چیز رکھ لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے چاند 5 7 10 جتنے پیکٹ ہو سکے بنائے اور بنا کر غریبوں کو پہنچائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.